یہ جو آسان عمل بتائے گئے ہیں آپ کو، آسان ہیں مگر معمولی نہیں ہیں، آسان ہیں معمولی نہیں ہیں، انہیں خفیف نہ سمجھیں، انہیں ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ لطف لطیف کبریا ہے کہ اس نے آسان عمل تعلیم فرمایا۔ یہ تسبیح یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تسبیح کی صرف یہ افادیت و معنویت نہیں ہے کہ یہ تعقیب ہے، بس اتنا نہ سمجھیں، اور اس کے علاوہ اس سے کیا کیا تاثیریں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا برکتیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا کوئی آسانی سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس تسبیح کا زندگی کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہیں، بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، گھر میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کی روح میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، ذہن کیسے روشن ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اے علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، فرق صرف عہدہ نبوت کا ہے۔ میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی میں وہ تمام اوصاف بدون استثناء، یاد رکھیے گا، بلا استثناء، ایک سنگل ایکسیپشن نہیں ہے، جو اوصاف کمال، جو اوصاف، جو صفات، جو ایٹریبیوٹس، جو کیریکٹرز، جو کیریکٹرسٹکس سرکار رسالت مآب میں تھے، وہ سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں تھے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ عموماً ہم سے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ بھئی یہ آپ حضرات امیر المومنین پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ایسی توصیف کرتے ہیں اور ایسی مداحی کرتے ہیں، اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر قرآن مجید میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو میں اس کے دو جواب عرض کیا کرتا ہوں، اور اس میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں آیا، کہیے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کہاں نہیں آیا۔ توجہ ہے، کیوں نہیں آیا کا محل ہی نہیں ہے، کہاں نہیں آیا۔ کوئی سورہ خالی نہیں ہے جس میں علی ابن ابی طالب کا نام موجود نہ ہو۔ بس یہ کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے نام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے قرآن مجید میں کہیں علی ابن ابی طالب کا نام صراط مستقیم ہے، کہیں امام مبین ہے، کہیں صالح المومنین ہے، کہیں کتاب ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں نور ہے۔ اور ہمارے ہاں قرآن مجید میں کتنے نام ہیں، اور جہاں کہیں متن میں سورے میں نظر نہ آئے وہاں کم سے کم بالکل شروع میں دیکھ لیجئے سورے میں بسم اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد پورے قرآن مجید میں۔ ہاں، اب فرق صرف اتنا ہے، یہ سب ذوقیات تک محدود نہیں ہے بات، یہ حقائق قرآنیہ کی بات ہے، جو اہل علم ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس کا فرق۔ ذوقیات تک بات نہیں ہے صرف، یہ حقائق قرآنیہ ہیں، یہ حقائق قرآنیہ ہیں۔ تو جناب امیر المومنین کے بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں، مشکل ہے گننا و حصر کرنا کہ کتنے نام ہیں علی کے قرآن میں۔ اب دیکھیے، نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بڑوں کے لیے نہیں۔ ایک شخص کے ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اچھا یہی مثال پہلے بھی دی تھی، کیا بتاؤں، یہی ذہن میں اور زبان پہ پھر آ رہی تو وہی دے دوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ مثال یہ تھی کہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے دہلی میں، آگرے میں پیدا ہوئے تھے، ان کا نام تھا اسد اللہ خان، یہ تو ان کا نام تھا۔ ان کا ایک اور نام تھا مرزا نوشاہ، یہ دو نام ہو گئے۔ شاعری انہوں نے کی شروع تو انہوں نے تخلص رکھا اسد، یہ تیسرا نام ہو گیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنا تخلص بدل دیا، غالب رکھ لیا، یہ چوتھا نام ہو گیا۔ شخص ایک ہے۔ اس کے بعد ان کی رسائی دربار تک ہوئی تو ان کو ایک لقب مل گیا نجم الدولہ، دبیر الملک۔ اچھا، نجم الدولہ، دبیر الملک، یہ کیا ہوا؟ یہ بھی ایک نام ہے، ایک لقب ہے جو دربار سے مل گیا۔
تو نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب المتخلص بے غالب و اسد المعروف بے مرزا نوشہ، یہ پورا جو ہے پوری عبارت ایک صفحے بھر کی ایک شخص کا نام ہے۔ کیوں ایک شخص کا نام ہے؟ اس شخص کے اندر اوصاف تھے۔ اردو کے بے پناہ شاعر تھے، فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے، وہ صرف یک فنے نہیں تھے کہ صرف غزل کہتے ہوں کچھ اور نہ کہتے ہوں، غزل بھی کہتے تھے، رباعی بھی کہتے تھے، قصیدہ بھی کہتے تھے، مثنوی بھی کہتے تھے، اور نثر بھی لکھی تو کیا قیامت کی لکھ گئے، خط لکھے تو کیا قیامت کے لکھ گئے، تاریخ لکھنے شروع کی، اور پھر مثنوی ابرے کو ہر بار اٹھا کے دیکھیے کہ نعت پیغمبر لکھی تو کس قیامت کی لکھی، اور مدح مولا امیر المومنین علیہ السلام میں شاعری کی تو کیسی شاعری کی، نوحے لکھے ہیں فارسی میں تو کس قدر رقت انگیز اور درد انگیز نوحے لکھے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا ہے غالب کی پوری شاعری میں، اردو فارسی کے پورے ذخیرے میں غالب کا سب سے بہتر اور سب سے مضبوط اور پرشکو فن کے اعتبار سے وہی کلام ہے جو مدح و رسائے اہل بیت میں ہے۔ یہ مولانا حالی کی گواہی ہے۔ بہرحال تو ایک شخص کے نام ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اگر اس میں اوصاف و صفات و کوالٹیز زیادہ ہوں۔ کجا غالب بادہ خار، کجا غالب اکبر آبادی ثم دہلوی، اب کجا کے بعد کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے حجاب لایا جائے بیچ میں بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ کجا وہ ذات گرامی، وہ ذات گرامی، وہ پیکر نور، وہ آدم نوری، آدم خاکی نہیں، آدم نوری، اور میں آدم نوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انہوں نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اور انہوں نے فرمایا وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ وہ فرماتے ہیں میں نبی تھا اس وقت جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے، یہ فرماتے ہیں میں ولی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو جو آدم خاکی سے پہلے ہو وہ آدم نوری ہی ہو سکتا ہے، آدم خاکی تو نہیں ہو سکتا۔ یہ شخصیت، یہ ذات گرامی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ صفات میں اسی درجہ کمال پر ہیں جس درجہ کمال پر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لیکن اس وقت جو گفتگو ہے وہ یاد ہے کہ پورے قرآن مجید میں ایک کلمہ کوثر ایسا استعارہ ہے۔ میں علماء کے درمیان عرض کر رہا ہوں جو شب و روز ادبیات سے سروکار رکھتے ہیں، اگر تفسیر سورہ کوثر شروع کی جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ لفظ الکوثر یہاں پر استعارہ ہے۔ کہیں کہیں عبارت یہ قطعیت کے ساتھ بولتی ہے، پکارتی ہے کہ یہ استعارہ ہے، لیکن عجیب و غریب استعارہ ہے۔ الکوثر کے معنی کیا ہے؟ کثرت سے فعل کے وزن پر ایک مبالغے کا صیغہ ہے، الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر جب الکوثر کہتے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ علم کثیر یا کرم کثیر یا شجاعت کثیرہ یا صبر کثیر، کون سی صفت ابھر کے سامنے آتی ہے؟ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات اس ذات میں کثرت سے پائی جاتی ہیں اور کوئی ایک صفت دوسری صفت پر غالب نہیں آتی، کوئی ایک رنگ غالب نہیں آتا۔ یعنی جو کیفیت کلمہ اللہ کی ہے وہی کیفیت کلمہ محمد کی ہے، وہی کیفیت کلمہ الکوثر کی ہے۔ کیا شان ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور بس یہاں پر آپ کہیں گے یہ غلو کر رہے ہیں اور قیاس آریائیاں کر رہے ہیں اور سخن گسترانہ باتیں ہیں، یہ تو لغت اور ادب کے حوالوں سے باتیں کر رہے ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں۔ بس سنبھل کے ایک حدیث گرامی سن لیجئے جو آج تک 35-40 برس کی اپنی ذاکری کی عمر میں نے کبھی یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی تھی، یا کل قم میں پڑھی ہے یا آج یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث صحیح السند ہے، حدیث صحیح السند ہے، اور کس سے ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔
خدا کی قسم کیا متن ہے، خدا کی قسم کیا متن ہے۔ بہت سی حدیثیں مناقب و فضائل حضرت زہرا میں مشہور ہیں، معروف ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ فاطمۃ بضعۃ منی اور من آذاہا فقد آذانی، بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں، بہت سے واقعات ہیں جو شب و روز آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو جناب رسالت مآب کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، جناب رسالت مآب بی بی فاطمہ زہرا کی پیشانی پر اور ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے۔ غور فرمائیں آپ، یہ تمام فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی چیز نئی آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن شاید یہ متن نیا ہو جو وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں ہے، وہ بھی وہاں پر جہاں تسبیح حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے یہ جو آسان عمل بتائے گئے ہیں آپ کو، آسان ہیں مگر معمولی نہیں ہیں۔ آسان ہیں، معمولی نہیں ہیں، انہیں خفیف نہ سمجھیں، انہیں ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ لطف لطیف کبریا ہے کہ اس نے آسان عمل تعلیم فرمایا ہے۔ مثلا اب یہ جملہ پھر کہہ دوں، یہ تیسری بار کہہ رہا ہوں، صرف تیسری بار۔ یہ جو آپ حضرات صلوات پڑھتے ہیں، اس کی عظمت و اہمیت معلوم ہے کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ صلوات کلمہ فقہی اعتبار سے، حقیقت شرعیہ کے لحاظ سے جو ایک لفظ صلاۃ کا کلی مفہوم ہے، اس لفظ صلاۃ کے مصادیق میں سے ایک ہے، یعنی یہ بھی حقیقتاً صلاۃ ہے، فقہی معنی میں، شرعی معنی میں صلاۃ ہے، صلاۃ ہے۔ جس طرح یہ 5 وقتوں کی نماز کو آپ صلاۃ کہتے ہیں، اسی طرح یہ صلوات ایک جملہ جو آپ ادا کرتے ہیں یہ صلاۃ ہے، مگر اس کی آسان اتنی ہے کہ وضو بھی شرط نہیں ہے، عظیم اتنی ہے کہ اور نمازیں تو کسی کے بھی پیچھے ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی بھی امام ہوتا ہے، یہ وہ صلاۃ ہے جو خدا کی امامت میں ادا ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں آسان ہوتی ہیں اور زندگی میں معمول زندگی بن جاتی ہیں تو پھر انسان اس کی عظمت اور اس کی تاثیر کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ صلوات کتنی عظیم حقیقت ہے، حقیقت معنویہ، حقیقت عرفانیہ، حقیقت شرعیہ، اور اس کی تاثیر کتنی ہے۔ بس میں ایک جملے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ اسے آپ کسی بھی اعتبار سے خفیف نہ سمجھیں۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ ہر نماز تو کسی کے بھی پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ خدا نے خود اعلان فرمایا، عجب انداز ہے۔ قرآن مجید میں از اول تا آخر کتنے احکام ہیں؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ عبادات سے لے کر معاملات تک، اول عبادات سے لے کر آخر معاملات تک کتنے احکام ہیں قرآن مجید میں، لیکن ہر حکم اس انداز سے کہ تم کرو، نماز تم پڑھو، اقیموا الصلاۃ تم نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ تم زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے تم روزہ رکھو، للہ علی الناس حج البیت اللہ کے لیے واجب ہے، اللہ کا حق ہے کہ تم جاؤ حج کرو۔ اول عبادات سے لے کر آخر معاملات تک جتنے بھی احکام ہیں سب میں یہ کہ وہ حق ہے، وہ صمد ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ حکم دے رہا ہے، ہم مخلوق ہیں اور عبد ہیں، بندے ہیں، وہ حکم دے رہا ہے ہمیں کرنا ہے، تم کرو تم کرو تم کرو تم کرو۔ قرآن مجید میں واحد یہ حکم ایسا ہے جو اس شان سے آیا ہے، دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے مقرب فرشتے یہ کرتے ہیں تم بھی یہ کرو۔ اس کے معنی ہے کہ یہ واحد وہ صلاۃ ہے جس کا امام خود اللہ سبحانہ ہوا تعالی، اس کی امامت میں یہ صلاۃ ادا ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جملہ عرض کروں، یہ صلاۃ بظاہر آسان اتنی ہے
کہ وضو بھی شرط نہیں ہے، اور معنی کے لحاظ سے عظیم اتنی ہے کہ خدا کی امامت میں ادا ہوتی ہے۔ بہرحال تو جو چیزیں آسان ہیں انہیں آسان سمجھیں، لطف کبریا سمجھیں، مگر اسے ہلکا نہ سمجھیں، خفیف نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ اسی لیے جو لوگ یقین رکھتے ہیں، نور یقین، دیکھیے زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیے۔ بعض حضرات عبادتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے عبادتوں کی جان کو آ گئے ہوں۔ نماز روزے کے پیچھے پڑ گئے ہوں۔ اب کچھ نہ یاد رکھیے گا تو یہی یاد رکھ لیجیے گا، ایسی عبادت، اور پھر ان عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جگہ جگہ اٹھتے ہیں، بھائی میں دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، مجھے جانا ہے، اگر دیر تک بیٹھ گیا تو مجھے پھر نماز شب چھوٹ جائے گی میری۔ بھائی نماز شب اس لیے واجب ہوئی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ خاموشی سے تنہائی میں مجھ سے آ کے ملو۔ آپ کس نے کہا کہ آپ اعلان کرتے پھریں؟ تنہائی میں ملاقات کے لیے بلایا، آپ اعلان کرتے پھر رہے ہیں، طرح طرح سے اپنے نیکیوں کا تذکرہ، اپنے اعمال کا تذکرہ، اٹھتے بیٹھتے، کھانے پہ بیٹھے نہیں زیادہ نہیں کھائیں گے اس لیے کہ زیادہ کھا لیں گے تو پھر نماز شب کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نماز روزے کو ادا کرتے ہیں جیسے نماز روزے کی جان کو آ گئی۔ عجب دیکھیے حضور کے اصحاب میں سب سے بڑا عارف کون تھا؟ سب سے بڑا عارف کون تھا؟ سلمان فارسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا اپنے اصحاب سے کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ سب خاموش۔ جناب سلمان نے کہا میں۔ کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ سب خاموش۔ جناب سلمان نے کہا میں۔ حضور نے پوچھا کون ہے جو تم میں سے پوری رات عبادت کرتا ہے، پوری رات نمازوں میں گزارتا ہے؟ سب خاموش۔ جناب سلمان نے کہا میں۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ جیسے آج کل مولویوں میں ذاکروں میں آپس میں ہوتی ہے نا، یہ کیا ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ مولویوں کے ذکر اس لیے کیا کہ میں خود مولوی ہوں، مومنین کے اوپر میں کیوں اتہام لگاؤں، الزام لگاؤں؟ میں اپنے عمل کا محاسبہ کر سکتا ہوں نا، تو میں خود اپنی ذات پہ طنز کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں دوسروں پر طنز کرنے سے۔ تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کی خوبی نہیں سن سکتے، ایک دوسرے کی تعریف نہیں سن سکتے، ایک دوسرے کا وصف برداشت نہیں ہے، اور یہ پرانا مرض ہے۔ یہ وہاں بزم پیغمبر میں صحابہ میں بھی تھا، جن کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالی اجمعین، وہاں بھی یہ مشکل تھی۔ جیسے ہی جناب سلمان نے کہا کہ میں یا رسول اللہ، تو فوراً ایک صاحب اٹھے، ان کا یا رسول اللہ میں نے اکثر راتوں کو سوتے دیکھا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات بھر عبادت ہمیشہ کرتا ہوں۔ حضور نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مسکرائے، تبسم فرمائے۔ حضور تو تبسم فرماتے تھے، اس آفتاب نور کا تبسم بھی کیا تبسم تھا۔ اور ایک صاحب اور اٹھے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ صرف راتوں کو سوتے ہی نہیں، ہم نے تو اکثر دن میں کھاتے دیکھا ہے۔ وہی کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں۔ تیسرے صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کم قرآن پڑھتے دیکھا ہے انہیں، اور یہ آپ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ میں پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہوں۔ معلوم ہے ان گلوں شکووں کے بعد، ان اعتراضات کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ کیا عظیم جملہ ہے، کہا تم میں سے کون ہے لقمان جیسی عقل و حکمت رکھنے والا جو سلمان کی باتوں کو سمجھ سکے؟ تم میں سے کون ہے لقمان جیسی حکمت اور عقل رکھنے والا جو سلمان کی باتوں کو سمجھ سکے؟ اور کہا سلمان ذرا تم خود ہی اپنی باتوں کو سمجھاؤ۔ جناب سلمان نے فوراً کہا یا رسول اللہ، آپ جو فرماتے ہیں
مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جو شخص وضو کر کے سو جائے اللہ اسے تمام شب نماز پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب سے آپ نے فرمایا ہے میں ہر شب نہیں سوتا مگر وضو کر کے، مجھے یقین ہے کہ میں رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ دیکھیں یقین، عمل ہلکا ہے، عمل آسان ہے مگر معمولی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا جو ہر مہینے میں شروع میں، وسط میں، آخر میں 3 روزہ رکھ لے، گویا وہ اللہ اسے عطا کرتا ہے کہ پورے مہینے اس نے روزہ رکھا۔ جب سے آپ نے فرمایا ہے میں ہمیشہ اول و وسط و آخر روزہ رکھتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے، سورہ قل هو اللہ، اسے اللہ ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب سے آپ نے فرمایا ہے میں پابند ہوں، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو قرآن ختم کر کے سوتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں یہ گفتگو محضر پیغمبر میں ہو رہی ہے، سرکار رسالت وہاں آپ کے سامنے ہو رہی ہے، یعنی جو آسان عمل آپ کو بتائے گئے ہیں انہیں آسان سمجھیے، لطف حق سمجھیے، لطف کبریا سمجھیے، عطاء رب سمجھیے، معمولی نہ سمجھیے، بے اثر نہ سمجھیے، خفیف نہ سمجھیے۔ ان اعمال میں بے انتہا تاثیر ہے۔ اگر یہ چیزیں پیش نظر رہیں نا تو پھر زندگی کی معنویت عجیب ہوگی، معنویت، نورانیت، کیفیت۔ ایسے ہی آسان اعمال میں سے ایک ہے تسبیح ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہر مومن، ہر جوان، ہر بچہ تسبیح سے واقف ہے۔ تسبیح 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ ائمہ اطہار سے روایتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز تعلیم کرتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ زہرا تعلیم کرتے ہیں۔ اچھا اب اس کے اثرات و آثار کتنے، اب اس وقت ظاہر ہے وہ سب عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ سب پوری تقریر ایک جملہ معترضہ ہو گئی ہے۔ میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، آپ کو ٹھہرایا تھا، وہاں سے آگے بڑھ گیا ہوں، منتظر ہوں گے کہ میں وہ ادھورا جملہ پورا کروں۔ تو بہرحال تسبیح کے باب میں جو حدیثیں ہیں وسائل الشیعہ میں 7ویں جلد میں، وہاں ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، اب اس فقرے کی سنگینی یہ علماء پروردگار ان کو سرفراز رکھے، ہمیشہ ان اماموں کا احترام ہمیشہ بلند رہے اور ان کے افادات اور افادات سے آپ حضرات فائدہ اٹھاتے رہیں ہمیشہ۔ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جملہ ہے۔ ایک شخص آیا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا آقا کچھ تعلیم کیجئے، کوئی دعا تعلیم کیجئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، اکثر لوگ مجھے یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ درد ہے، یہ دکھ ہے، تعلیم کیجئے۔ علماء کے پاس آتے ہیں، وہ امام کے پاس آیا ہے، مجھے کچھ تعلیم کیجئے، دعا۔ امام نے جملہ کہا ہے تعلیم کرنے کے لیے، کون سی چیز؟ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ بتانے کے لیے۔ یہ تسبیح یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تسبیح کی صرف یہ افادیت و معنویت نہیں ہے کہ یہ نماز کے بعد ایک تعقیب ہے، بس اتنا نہ سمجھیں، نماز کا تکملہ ہے، اور اس کے علاوہ اس سے کیا کیا تاثیریں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا برکتیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا کوئی آسانی سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس تسبیح کا زندگی کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہیں، بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، گھر میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کی روح میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، ذہن کیسے روشن ہوتا ہے، اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سے، اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سے۔ یہ آج سمجھ کے جائیے گا۔ پھر عرض کر رہا ہوں کسی آسان عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا، آسان ہے، لطف حق ہے کہ آسان ہے، اور اس میں تاثیریں بھر دی ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ سے جب اس نے کہا آقا کچھ سکھائیے، کچھ بتائیے، تعلیم دیجئے، تو آپ نے جو جملہ کہا ہے اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ما اعلم
احدا کان اکبر عند رسول اللہ من فاطمہ. اللہ. امام کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کسی کا جو رسول اللہ کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو. یہ ہماری آپ کی بھی آزمائش ہو جائے گی. نکرہ سیاق نفی میں افادہ عموم کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ما اعلم احدا، امام کہہ رہے ہیں ساری مجھے علم نہیں ہے کسی کا، میں کسی کو نہیں جانتا جو پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑی شخصیت کا حامل ہو. فاطمہ سے بڑا پیغمبر کے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور جو چیز پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی تھی اس سے زیادہ افضل کوئی شے نہیں. ولا افضل مما علمها ابوها. کیا قیامت ہے بھائی، کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے. مطلب زبان گنگ ہو جاتی ہے یہاں پر. آپ سوچ رہے تھے میں لفظ الکوثر کی معنویت بیان کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ الکوثر یعنی جامع صفات، تمام صفات کمال و کثرت کے ساتھ ہیں، ایک صفت دوسرے صفت سے آگے نہیں بڑھتی، کوئی رنگ نمایاں نہیں ہوتا. یہ سب شاعری و خطابت و ذاکری و مضمون آفرینی ہے. نہیں، امام صادق فرما رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے. امام صادق فرما رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو. کیا منزلت ہے، کیا منزلت ہے. میں یعنی جو مضمون آگے اس حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے وہ کہنے کی سکت نہیں ہے، ورنہ آپ حضرات کے لیے بھی آزمائش ہو جائے گی. پیغمبر کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا.